کے تمام حالات میں بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان، جن کی حکومت ہے جماعت اسلامی کے ساتھ اس وقت خیبر پختونخوا میں۔ بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب، آپ تشریف لے گئے تھے حملے کے فوراً بعد باچا خان یونیورسٹی آپ پہنچے تھے، مسلسل آپ رابطے میں بھی تھے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک میسو انٹیلیجنس الرٹ تھا کہ کے پی کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں سے کسی پہ بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، اور 2-3 دن سے مسلسل بھرپور تیاریاں بھی ہو رہی تھی۔ آپ نے جو اب تک جائزہ لیا ہے، آپ نے کیا یہ فیل کیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کی جا سکتی تھی جس کو کہ اس کو روکا جاتا، یہ پری ایمپٹ ہو جاتا انٹیلیجنس لیول پہ کسی اور لیول پہ؟ کہیں آپ کو ویکنس نظر آئی آج؟ کامران دیکھیں، 4-5 دن پہلے آپ کو پتا یا نہیں کہ سارے اسکول بند کیے گئے، سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بند کیا گیا پختونخوا میں، اسی الرٹ کی وجہ سے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ الرٹ نہ ہوتا، یہ آج اگر الرٹ نہ ہوتا، یہ اے پی ایس سے اتنا ہی بڑا سانحہ ہونا تھا جتنا اے پی ایس کا ہوا ہے، کیونکہ وہ الرٹ کی وجہ سے سب سے پہلے تو جو وہاں کے گارڈز تھے، باچا خان یونیورسٹی کے گارڈز، وہ اگر نہ انگیج کرتے ان کو تو وہ دہشت گردوں نے تو پہنچ جانا تھا جدھر امتحان ہو رہا ہے، اور وہاں تو اصل تو تباہی وہاں مچنی تھی۔ انہوں نے پہلے انگیج کیا، فوری طور پہ پولیس پہنچی، اور یاد رکھیں کہ وہاں دھند اتنی تھی کہ 5-10 گز دور اس وقت دیکھ نہیں سکتے تھے۔ پولیس پہنچی اور اس کے بعد فوری طور پہ دھند کے باوجود پاکستانی فوج پہنچی۔ یہ اتنا تیز رسپانس ہوا ہے، اور تینوں کا۔ اور چوتھی چیز جو میں آپ کو بتاؤں، جو پہلی دفعہ ہوئی ہے پاکستان میں، کہ وہاں کے لوگ، 4 کے لوگ بندوقیں پکڑ کے پہنچ گئے، یعنی لوگوں نے بھی شرکت کی اس باری۔ تو جہاں ایک طرف تو بڑا ایک افسوسناک سانحہ ہے، یعنی جس گھر میں ماتم ہو رہی ہوگی، میں دعا کرتا ہوں والدین کے لیے، جو ایک والدین ہی جان سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جن کے بچے شہید ہوئے ہیں۔ اور ایک پروفیسر حامد کی میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ برسٹل سے پی ایچ ڈی کر کے آئے، جن کی آج صبح شہادت ہوئی، ملک کے لیے آئے واپس، حالانکہ اچھی بڑی نوکری تھی وہاں۔ لیکن جو اس ٹریجڈی کے علاوہ جو بات ہم سارے پاکستانیوں کو ایک قسم کی ہمیں حوصلہ دینا چاہیے کہ اس باری پہلے گارڈز کا رسپانس، پولیس کا رسپانس، فوج کا رسپانس اور عوام کا رسپانس، یہ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ سارا ایک کوارڈینیٹڈ رسپانس ہوا ہے۔ عوام خود کھڑی ہوگی، لوگ بندوقیں پکڑ کے آ گئے وہاں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستانی قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اب مقابلہ کریں گے اس کا، یعنی بجائے گھبرانے کے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اب۔ اور ایسا کبھی، یعنی پہلے ہم دیکھتے تھے دہشت گردی تو لوگ گھبرا جاتے تھے، اس وقت لوگ تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہ 1 سال تقریباً 13 مہینے کے بعد یہ واقعہ ہو گیا ہے، ضرور بہت بڑی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں نیشنل ایکشن پلان اور ضرب عزم کے ذریعے، لیکن بہرحال یہ ضرور لگتا ہے کہ دہشت گرد کمزور ضرور ہوئے ہیں، لیکن ان کی سکت ہے، کیونکہ آج کا واقعہ نہیں، یہ پچھلے 8 دن میں 4 بڑے حملے ہوئے ہیں پاکستان میں، 2 کوئٹہ میں ہوئے ہیں جس میں پولیس کے پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، جس میں 13 پولیس اہلکار ایک ساتھ شہید ہوئے ہیں، پھر ایف سی پہ حملہ ہوا ہے، پھر یہاں کارخانہ دار میں خاصہ دار فورس پہ حملہ ہوا ہے کل پشاور میں، پھر آج یہ معصوم طالب علموں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو دہشت گردوں کی جو کارروائیاں ہیں وہ دکھا رہی ہیں کہ اب بھی ان کی سکت جو ہے بدقسمتی سے برقرار ہے۔ آپ کے خیال میں کیا نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ میں کہیں مسئلہ ہے؟ کہاں پرابلم ہے؟ کیونکہ بہرحال 8 دن میں 4 بڑے دہشت گرد حملے ہو جانا اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا، معصوم طالب علموں کو نشانہ بنانا، ایک تشویش کی بات تو ہے نا، سخت تشویش کی بات ہے۔ اس پہ کوئی شک نہیں کامران کہ یہ ایک جدوجہد ہے اور یہ چلتی رہے گی، یعنی ایک قوم کے سامنے ایک 10 سال، پچھلے 10 سال میں جس مرحلوں سے ہم گزرے ہیں، یہ پچھلا 1 سال تو نسبتاً بہت بہتر ہے۔ ضرب عزم اور میرے خیال میں پختونخوا کی اور کور کمانڈر جو پشاور ریجن کے ہیں، انہوں نے کہا بھی ہے کہ پختونخوا کی جو پولیس میں تبدیلی آئی ہے، جس طرح کے پولیس کمانڈوز آئے ہیں اور جو ان کی ریویمپ کیا گیا، ان کی جو جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو سب سے بڑا صوبہ تھا جدھر سب سے زیادہ دہشت گردی پختونخوا تھا۔ جب ہماری حکومت 2013 میں آئی
تو سارے پاکستان کے اندر میرے خیال میں 100 سے کم دہشت ایک سال میں اٹیکس تھے. پختونخوا کے اندر کوئی 120 اٹیکس تھے اور قبائلی علاقے کے اندر 60 اٹیکس تھے. تو صرف قبائلی علاقے اور پختونخوا میں سارے پاکستان سے دگنے اٹیکس ہوئے تھے. تو اس کے کیونکہ 3 طرف پختونخوا کے قبائلی علاقہ ہے، اس لیے اگر آپ دیکھیں پچھلے سالوں سے تو بہت بہتر ہے. لیکن کیا ختم ہو گئی دہشت گردی؟ میرے خیال میں اس کے لیے ابھی ہمیں اور بھی پلاننگ کرنی ہے اور کام کرنا ہے. یعنی افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے، اگر ضرب عضب ہوا تو ادھر بھی 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ پاکستانی ادھر چلے گئے ہیں قبائلی علاقے سے افغانستان میں. اب ان میں سے دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں. پاکستان اور افغانستان کو بڑا قریبی کام کرنا پڑے گا مل کے، کیونکہ افغانستان میں بھی اٹیکس ہو رہے ہیں اور افغانستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے. اور پاکستان میں اگر ہم جوائنٹلی کام کریں، اور جو اب بات چیت ہو رہی ہے پاکستانی فوج کی، افغان گورنمنٹ کی، نواز شریف کی ان کے ساتھ، پرائم منسٹر کی ان کے ساتھ، تو اگر یہ جوائنٹلی کریں تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کے اوپر قابو پا اچھا سکتے خان ہیں. صاحب، آج کی جو آپ نے اب تک کی جو معلومات لی ہے اس سے کچھ ایسا تو نہیں لگتا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں دھند ہے، تو دھند سیکیورٹی فورسز کے لیے تھی، ہمارے لیے تھی، تو دہشت گردوں کے لیے بھی تھی. ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی موبلٹی کے ایشوز ہوں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کہیں اندر سے سہولت فراہم کی گئی ہو اور ان کے پاس جب یہ وہاں پہنچے ہوں تو اسلحہ وغیرہ یا جو چیز چاہیے ہوگی وہ وہاں پہلے سے موجود تھی؟ کچھ اس قسم کی اطلاعات ہیں کوئی ابھی تک جو اب تک معلومات ہوئی؟ آئی ایم شیور کہ پولیس اس کو انویسٹیگیٹ بھی کر رہی ہے آرمی کے ساتھ. دیکھیں، باچا خان یونیورسٹی کے ارد گرد کھیت ہیں، وہاں اس وقت گنا اگا ہوا ہے، کماد اگی ہوئی ہے. اس کے اندر دہشت گرد شام کو رات کو آ گئے ہوں گے، اور کیونکہ ارد گرد سارے کھیت ہیں تو وہ اونچی فصل کے اندر بیٹھ گئے ہوں گے. تو ان کو تو دہشت گرد یہ دھند نے فائدہ پہنچایا، کیونکہ ان کو لوگ دیکھ نہیں سکتے ہوں گے جب وہ صبح گئے ہوں گے باچا خان یونیورسٹی میں. لیکن پولیس کو گاڑیوں میں جانا پڑنا تھا دھند کے اندر، تو ان کو افیکٹ، اور فوج ہیلی کاپٹر سے آنا تھا تو دھند نے ان کو افیکٹ کیا. تو میں کہہ رہا ہوں اس کے باوجود، دھند کے باوجود جتنی تیزی سے ایکشن ہوا ہے، میرے نہیں خیال میں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جب انسیڈنٹس ہوئے اتنی تیز موومنٹ ہوئی ہے. اور پھر میں داد دوں گا وہ جو گارڈز تھے، جو گارڈز اگر انگیج نہ کرتے تو تب بھی پولیس کے آنے سے پہلے اگر وہ پہنچ جاتے جدھر بچے امتحان دے رہے تھے، تو یہ بہت بڑا سانحہ سے بچے ہم. اچھا جی، آپ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ بھی سامنے آ رہا ہے. اور ابھی جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ انیشل رسپانس جو تھا وہ سیکیورٹی گارڈز کا تھا، جنہوں نے بڑی... آپ کے پاس کچھ اطلاعات یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ شاید کچھ اساتذہ نے بھی فائٹ بیک کیا ہے، پرہیپس پروفیسر حامد سعید نے بھی شاید فائٹ بیک کیا ہے. ہم نے کچھ نیوز سٹوریز دیکھی ہیں، اندر سے بھی ان کو جواب دیا گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ باہر سے بھی جو چارسدہ کے عوام تھے ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اسلحہ لے کے اس علاقے میں پہنچے تھے، لیکن کچھ اندر سے جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے یا ٹیچرز کی جانب سے بھی چیلنج کیا گیا ہے ٹیررسٹ کو. کچھ اس کی بھی کچھ خبر ہے؟ جی، ٹیچرز کی طرف سے کیا گیا، اور اندر سے ہمیں وہ پولیس والے بتا رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کو لے کے ایک ٹیچر، انہوں نے ہاتھ میں پسٹل پکڑی ہوئی تھی اور وہ چھت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، تو بالکل اندر سے بھی رسپانس تھا. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ بہت اس وقت لوگ تکلیف میں ہوں گے جن کے گھر میں دہشت گردی، بلکہ سارے پاکستان میں لوگوں نے جب یہ دیکھا اسٹوڈنٹس کے اوپر خاص طور پہ اٹیک اس طرح کا ہونا. لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ جس طرح کا رسپانس آیا ہے، ہمیں سارے پاکستانیوں کو اس سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ ایک قوم تیار ہو گئی ہے لڑنے کے لیے. عام لوگوں کا جو رسپانس تھا، یعنی جو ارد گرد لوگ بندوقیں اٹھا کے آ گئے، ناظم وہاں کا بندوقیں اٹھا کے آ گیا، ایک ہمارا ورکر فضل خان وہ بندوق اٹھا کے پہنچ گئے. تو جیسے یہ ایسا پہلے رسپانس نہیں تھا شہریوں سے رسپانس آیا، پولیس سے آیا، فوج سے آیا، گارڈ سے آیا، اندر سے ٹیچر سے آیا. میرے خیال میں میں اگر آج مجھے تکلیف تو ہے جو ہوا، لیکن میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کا عزم بڑھتا جا رہا ہے. اب لوگوں نے مقابلہ کرنا دہشت گردی کا. بہت بہت شکریہ جناب عمران خان، ہمارے ساتھ موجود تھے. یقینی طور پہ
جیسا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے یہ پاکستان کا جو رسپانس تھا، پوری قوم کا جو رسپانس تھا آج اس پورے معاملے میں پھر ہماری سیکیورٹی فورسز کا، اور سب سے پہلے جیسا کہ بتایا عمران خان صاحب نے، جنرل باجوہ نے، کہ جیسے ہی دہشت گرد داخل ہوئے تو سیکیورٹی اہلکار جو تھے وہاں پہ، سیکیورٹی پہ مامور جو گارڈز تھے وہ وہاں سے بھاگے نہیں بلکہ انہوں نے مقابلہ کیا. پہلے فائر جو تھے وہ سیکیورٹی اہلکاروں نے کیے ہیں، ٹیچرز نے فائر کیا ہے دہشت گردوں پر. اور یہ پروفیسر حامد کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی رسپانس کر رہے تھے، ویپن تھا ان کے پاس، وہ اس سے رسپانس کر رہے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ شدید دھند میں پولیس کو پہنچنے میں تقریباً 40 منٹ لگے ہیں. فوج تو پشاور سے آئی ہے اور پھر اس کے بعد پھر ایک مربوط قسم کی بھرپور کارروائی کی گئی ہے، دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. ہم نے اپنے 20 پاکستانی کھوئے ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مرتبے پر پہنچایا ضرور ہے، لیکن ایک قوم کا جو رسپانس دیکھنے میں آیا، جس طریقے سے آج دہشت گردوں کو فنا کیا گیا ہے، یہ یقینی طور پہ ہماری دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس کا ایک سنہرا باب ہے. کمرشل بریک کے اور جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی